اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر ریاست بنگال سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ پہلے چرن کی ووٹنگ مغربی بنگال میں ہوئی اور خاص طور سے مسلم علاقوں میں زبردست انداز میں ووٹنگ ہوئی، جس کی وجہ سے ممتا دیدی کے حوصلے بلند ہوئے اور ممتا دیدی نے کہا کہ بنگال کی فتح کے بعد میں دہلی پر بھی قبضہ کروں گی۔ اور اب خبریں آ رہی ہے کہ مغربی بنگال میں ووٹرز کو دھمکایا گیا۔ اس دھمکانے پر الیکشن کمیشن نے وارننگ دی، افسران کے خلاف کارروائی کا اشارہ بھی دیا۔ اعلیٰ پولیس افسران نگرانی کی زد میں ہیں، یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ووٹرز کو دھمکانے والے کوئی عام گنڈے نہیں، افسران بھی ہے۔ اس لیے الیکشن کمیشن نے افسران کے خلاف کارروائی کا اشارہ دیا، لیکن ہم الیکشن کمیشن سے کہتے ہیں کہ پلیز اگر الیکشن کمیشن ہی سدھر جائے، کیونکہ گیانیش کمار جو تمہارے ابا حضور ہے، جو تمہارے بڑے ہیں، ان پر ہی الزام ہے کہ سب سے زیادہ گھوٹالہ الیکشن میں یہی کرتے ہیں، بھارتی جنتا پارٹی انہی کی وجہ سے جیتتی ہے۔ تو خیر، مغربی بنگال میں ووٹرز کو دھمکانے کی خبریں آئی، جس پر الیکشن کمیشن نے وارننگ دیتے ہوئے افسران کے خلاف کارروائی کا اشارہ دیا ہے۔ اور دھمکانے کا بھی ایک عجیب طریقہ کہ ووٹرز گھبرا جائے اور گھروں سے باہر نہ نکلے، اس لیے بم دھماکوں کی دھمکیاں مل رہی ہے۔ اب افسران کو الیکشن کمیشن نے وارننگ دی ہے کہ اگر جس کے علاقے میں کوتاہی ہوتی ہے ان پر کڑی کارروائی کی جائے گی۔ آئیے ناظرین، بابا باگیشور، جی ہاں، آخر اپنی گھٹیا ذہنیت کا ثبوت انہوں نے دے ہی دیا۔ باگیشور بابا نے چھترپتی شیواجی مہاراج، ہمارے مہاراشٹر کی ہی نہیں بھارت کی آن بان شان شیواجی مہاراج پر بابا باگیشور نے گھٹیا بیان دیا، متنازع ووادت بیان دیا۔ مہاراشٹر میں تاریخی بیانے پر سیاسی اور سماجی طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں، ناگپور کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ابا کا گڑھ ہے، RSS کا گڑھ ہے، اس لیے گھٹیا حرکت انہوں نے وہاں پر کی اور یہ کرنے کی جرأت اور ہمت کی۔ تو مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں ایک عوامی پروگرام کے دوران باگیشور دھام کے سربراہ دھیریندر شاستری کے بیان نے ایک تنازع، ایک وواد کھڑا کر دیا ہے، جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ چھترپتی شیواجی مہاراج جنگوں سے تھک کر اپنی ذمہ داریاں چھوڑنے کا ارادہ رکھتے تھے اور اپنے گرو رام داس کے پاس تاج لے کر گئے تھے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ہندوؤں کو 4 بچے پیدا کرنے چاہیے اور ان میں سے ایک کو RSS کے لیے وقف کرنا چاہیے، جس پر خطرناک ریئیکشن سامنے آ رہا ہے۔ لوگوں میں سیاسی سماجی حلقوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ حالانکہ جب چاروں طرف سے تھو تھو ہونے لگی، لوگ تھوکنے لگے باگیشور پر، تو پھر جناب خبر آ رہی ہے کہ بعد میں شاستری نے ناگپور میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنے بیان پر معذرت اور معافی بھی مانگ لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے الفاظ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا اور انہیں سوشل میڈیا پر توڑ مروڑ کر دکھایا گیا ہے۔ ناظرین، بنگال کے آسنسول میں کانگریس کے ایک کارکن کا قتل کر دیا گیا، جس پر راہل گاندھی غصہ ہو گئے اور راہل گاندھی نے شدید رد عمل اور ری ایکشن کا اظہار کرتے ہوئے کہا
کہ بنگال میں اس وقت جمہوریت نہیں، TMC کا گنڈا راج چل رہا ہے۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد یعنی اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے دبنگ قد آور رہنما راہل گاندھی نے مغربی بنگال کے آسنسول میں کانگریس کارکن چٹرجی کے قتل کے سخت الفاظ میں مذمت کی اور انہوں نے ترنمول کانگریس یعنی TMC کے کارکنان پر قتل کا الزام عائد کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مغربی بنگال میں آج جمہوریت نہیں بلکہ TMC کا گنڈا راج چل رہا ہے۔ ناظرین، ایک خاص خبر آ رہی ہے، جی ہاں، سپریم کورٹ خصوصی لوک عدالت قائم کرے گی۔ سپریم کورٹ خصوصی لوک عدالت قائم کرے گی۔ پرانے مقدمات کے حل کے لیے ایک نئی پہل سامنے آئی ہے۔ دہلی میں انصاف سے متعلق ایک اہم پہل شروع ہونے والی ہے۔ سپریم کورٹ نے سماعت سماروہ 2026 کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد پرانے اور زیر التوا مقدمات کو جلد از جلد آسانی سے حل کرنا ہے۔ عدالتی مقدمات کا برسوں تک چلنا یہ عام ہو گیا ہے، جس سے لوگوں کا وقت، پیسہ اور انرجی برباد ہوتی ہے۔ اس اقدام سے ان لوگوں کو راحت مل سکتی ہے جو اتنے عرصے سے اپنے مقدمات کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام بتایا جا رہا ہے کہ 21 اپریل 2026 کو شروع ہوگا اور اگست تک جاری رہے گا، جس کا اختتام ایک خصوصی لوک عدالت میں ہوگا۔ ناظرین، ایک اہم، میں اسے خوشخبری کی ہی خبر کہوں گا۔ جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے سمیر گولڈ کے نام سے ایک معاملہ بہت بڑا سامنے آیا تھا، جس میں سینکڑوں یا ہزاروں علماء کرام اور حفاظ قرآن مبین اور اماموں کے ساتھ میں دھوکہ دہی کا معاملہ مانا جا رہا تھا۔ سمیر گولڈ کے نام سے کئی علماء کرام نے مجھ سے درخواست کی تھی، تو میں نے سمیر گولڈ کے خلاف بالکل جمہوری طریقے سے کیسے آپ پرامن انداز میں قدم اٹھا سکتے ہیں، اس پر بہترین انداز میں تبصرہ کیا تھا۔ تمام لوگوں نے میرے اس ویڈیو کو جو 2.5-3 منٹ کی تھی کافی شیئر کیا، انسٹاگرام، سوشل میڈیا، فیس بک پر شیئر کیا، اور اس ویڈیو کی وجہ سے ایک اچھا قدم یہ ہوا اور ایک اچھی خبر یہ آئی کہ جو سمیر ہے، وہ جو شخص ہے جن کے پاس علماء کرام نے انویسٹ کیا تھا، تو پھر میری ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد میں کچھ بڑے بڑے، جن کو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے مجھے فون آئے، اس میں کچھ علماء کے بھی فون آئے، جنہوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب، آپ نے کہا ہے، بالکل صحیح کہا ہے کہ پیسہ نہیں مل پا رہا ہے، اور وہ جو سمیر نامی شخص ہے وہ یہاں پر نہیں ہیں اور وہ بات بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کا گروپ شروع ہے اور انہوں نے ہزاروں لوگوں کو لاکھوں کروڑ کا فائدہ بھی پہنچایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کچھ بڑے اور معتبر لوگوں نے مجھے یقین دلایا کہ مفتی صاحب آپ فکر نہ کریں، آپ نے آواز اٹھائی ہے، ہم آپ کا بھی احترام کرتے ہیں اور ہم بھائی سمیر سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کچھ حالات خراب ہونے کی وجہ سے ایسا معاملہ ہو گیا ہے، لیکن سمیر بھائی سے انہوں نے بات کر کے بتائی ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ، اطمینان رکھیں، صبر رکھیں، بہت جلد انشاءاللہ یہ حالات درست ہوں گے اور لوگوں کو ان کا پیسہ انشاءاللہ ملے گا۔ تو یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ چلو بھائی، میری محنت رنگ لائی، میرا بولنا یوں سمجھے کہ اللہ نے قبول کیا، اور میں نے جو مظلومین جن کا نقصان ہوا تھا، جن کے پیسے اٹکے پڑے ہیں، تو ان کے لیے میں نے آواز اٹھائی، تو اللہ نے میری کہیں نہ کہیں سن بھی لی۔ تو کچھ لوگوں کے، اب یہ میری ویڈیو آپ اس کو بھی وائرل کرو، کہ کچھ معتبر لوگوں کے مجھے فون آئے ہیں کہ مفتی صاحب جن جن لوگوں کے پیسے ہیں آپ ان کو یقین دلاؤ کہ انشاءاللہ بہت جلد اللہ ہی اس مسئلے کو حل کرے گا۔ تھوڑے سے حالات آ گئے ہیں، لیکن وہ حالات بھی اللہ بہت جلد درست کرے گا اور سب کا پیسہ ملے گا، اس لیے آپ لوگ اطمینان رکھیں۔ انہوں نے مجھے ایسا یقین دلایا ہے، اس لیے میں آپ کو اپیل کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اطمینان رکھیں اور اللہ سے دعا بھی کریں، اور کوئی بھی غلط قدم نہ اٹھائیں، کیونکہ گروپس پر جو جس انداز میں مجھے اتنا وقت نہیں رہتا ہے، لیکن میں نے
ग्रुप देखा, वो जो ग्रुप है समीर गोल्ड के नाम से बना हुआ है, तो उसमें काफ़ी लोग जो है गालियां भी बोलते हैं, बददुआएं भी करते। ठीक है, आपका गुस्सा जो है, आपका गुस्सा वाजिबी है, क्योंकि आपका बड़ा मेहनतों का पैसा था, कई लोगों ने बड़ी इधर उधर से जमा करके पैसा लगाया था, यकीनन आपको तकलीफ पहुंची है। लेकिन जिन लोगों ने मुझसे बात की है, मुझे ऐसा लगता है उनकी बातों से मुझे थोड़ा सा इत्मीनान हुआ है कि इंशाअल्लाह अल्लाह मसले को हल करेगा। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला भाई समीर अगर किसी मसले में उलझ गए हैं तो अल्लाह उनकी तकलीफ को भी दूर करे। और आप तमाम से अपील करूंगा कि आप यकीन रखें, सब्र करें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह इस मसले को हल करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है और मुझे एतमाद और यकीन है। नाज़रीन, रियासत मणिपुर हालात बहुत ख़राब है और केंद्र सरकार बिल्कुल निकम्मी, निखट्टू। मणिपुर में मर्डर और कत्ल फिर शुरू है, लेकिन मणिपुर में न वज़ीर आज़म को जाने की फुर्सत है। अब वो फुर्सत नहीं है या डर और खौफ है, ये नहीं मालूम, लेकिन ना गृह मंत्री वहाँ जा पर हैं, ना सरकार वहाँ पर कोई मजबूत कदम उठा रही है, इसलिए कि अभी भी वहाँ पर मर्डर और कत्ल हो रहे हैं। खैर, अभी खबर आ रही है कि इंतखाबात के बाद, यानी ये जो इलेक्शन है, इसके बाद बड़ी तायुनाती तब्दीली होगी और खबरें आ रही है कि तकरीबन 8,500 CAPF एहलकार दोबारा मणिपुर वापस जाएंगे। रियासत मगरबी बंगाल में इंतखाबी ड्यूटी मुकम्मल होने के बाद मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्स CAPF के वो हजारों एहलकार दोबारा रियासत मणिपुर वापस भेजे जा रहे हैं, जिन्हें टेम्परेरी तौर पर, आर्जी तौर पर वहां से इधर ड्यूटी के लिए बुलाया गया था। नाज़रीन, चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जी हाँ, भारत से इजराइल मुहाजिरीन की खुफिया मुंतकिली, भारत से इजराइल पहुंच गए एकदम खुफिया तरीके से। भारत के बनी मनशिया कबीला है कोई, उससे ताल्लुक रखने वाले 240 अफराद इजराइल पहुंचे हैं, जिससे आलमी ये मामले को लेकर अब आलमी इंटरनेशनल लेवल पर हंगामा हो रहा है। इजरायली मीडिया के सामने चौंका देने वाली वीडियोस ने एक नए विवाद को, नए तनाजे को जन्म दे दिया है, जिनमें भारतीय कबीले से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों अफराद को बिन गौरीन एयरपोर्ट के जरिए इजराइल पहुंचते देखा गया। इस खुफिया नौयत की परवास को बाकायदा एक नाम दिया गया है, अजनिहतुल फजर का नाम दिया गया है, जिसने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। इजराइल की वजारत इमिग्रेशन ने ऐलान करते हुए तस्दीक की कि शिमाल मशरकी भारत के बनी मनशिया कबीले से ताल्लुक रखने वाले 240 अफराद इसराइल पहुंच चुके हैं। हुक्काम ने इसे खुसूसी और तारीखी लैंडिंग करार दिया, जबकि नाक़िदीन इसे एक बड़े मंसूबे का आगाज बता रहे हैं। नाज़रीन, कोलकाता बम धमाका केस, एक बड़ी खबर आ रही है कि कोलकाता बम धमाका केस के अहम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। NIA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता बम धमाका केस के अहम मुलजिम को गिरफ्तार किया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने मार्च 2026 मगरबी बंगाल बम धमाका केस के एक अहम मुलजिम को गिरफ्त में ले लिया, जो बेजुए गंज बाजार थाना इलाके के तहत जुनूबी बामोनिया गांव में हुआ था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और 3 लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त अहदुल इस्लाम मुल्ला के तौर पर की गई है, जो जुनूबी 24 परगना जिले के उसी इलाके का रहने वाला है। नाज़रीन, आम आदमी पार्टी के 7 गद्दार, जिन्हें सोशल मीडिया पर गद्दार बोलकर ट्रोल किया जा रहा है। राघव चड्ढा तो इतना यूं समझिए कि नीच निकला, और इतना नीच निकला कि लोग समझे थे कि ये हमारे मुद्दे उठा रहा है, बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन नहीं मालूम कि उसके दिल में क्या शैतानी हरकत भरी हुई थी। जो आदमी ये कहता था कि दुनिया में कोई ऐसी नोट नहीं बनी जो उसे खरीद सके, अब वो नोटों पर मुजरा करने लगा है। राघव चड्ढा जो है भारतीय जनता पार्टी में अब मुजरा कर रहा है, और वो राघव चड्ढा जो बीजेपी के ताल्लुक से ये कहता था कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है, अब नहीं मालूम, शायद हो सकता है बीजेपी पाक पवित्र हो गई हो, गुंडे खत्म हो गए हो, गुंडे मवाली और तड़ी पार लोग मर गए हो,
اس لیے راگھو چڈھا پارٹی کے BJP کے پاک ہونے کے بعد پارٹی میں گئے ہیں. تو خیر خبر آ رہی ہے کہ عام آدمی پارٹی کے جو 7 غدار ہے، عام آدمی پارٹی نے ان غداروں کی فوری نااہلی کا مطالبہ کیا ہے. رکن پارلیمنٹ سجے سنگھ نے ایک دھماکہ خیز پیش رفت میں اعلان کیا ہے کہ عام آدمی پارٹی نے راجیہ سبھا کے ان 7 اراکین کے خلاف باضابطہ قانونی آئینی سنویدھانک کارروائی شروع کر دی ہے، جنہوں نے پارٹی چھوڑ کر بھارتی جنتا پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے. آئیے ناظرین، آخری بڑی اہم خبر. جی ہاں، سنیچر کے دن یعنی یوں سمجھیے کہ 25 تاریخ کو بہت ہی شاندار پروگرام ریاست گجرات کے ساریگام میں، جو بالکل یوں سمجھیے کہ واپی سے قریب ہے، بھیلاڑ اور واپی سے تقریباً 7 کلومیٹر، ساریگام میں ایک بہت ہی شاندار پروگرام. وہاں کی ایک مشہور شخصیت ہے لطیف بابا. لطیف بابا نے وہاں پر منعقد کیا تھا ایک شام بیٹی کے نام، اس عنوان پر، اور مجھے مقرر خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا. 26 تاریخ کو ان کی بیٹی نازیہ کا نکاح تھا، شادی تھی. بہت شاندار طریقے سے یہ پروگرام ہوا. لیکن ایک دن پہلے وہاں پر مغرب کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کا بڑا شاندار بیان کا پروگرام ہوا، جس میں بیٹی خدا کی رحمت ہے، بیٹی اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے، برکت ہے، اور بیٹی کی تربیت اور تعلیم کیسے کی جائے اور نکاح کیسے کیا جائے، اس کو لے کر ایک شاندار پروگرام وہاں پر ہوا. تقریباً 40 منٹ وہاں پر میری بات ہوئی. علماء کرام بھی اسٹیج پر بڑی تعداد میں موجود تھے. لطیف بابا اور ان کے بیٹے افضل نے اور ان کے پریوار نے بڑے شاندار انداز میں ہمارا سواگت کیا، استقبال کیا. وہاں مسجد کے امام، مؤذن اور ساریگام کے علماء بھی بڑی تعداد میں وہاں پر موجود تھے. ولساڑ سے ہمارے نعیم بھائی سنجان والا، بھیلاڑ سے ہمارے مولانا امتیاز صاحب، اقبال بھائی، ایڈوکیٹ عبداللہ، یہ تمام کے تمام لوگ موجود تھے. اور یہ پروگرام بہت ہی شاندار رہا. میں ہمارے لطیف بابا کو، ان کے پورے پریوار کو، ان کے بیٹے افضل کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ ایک بہت شاندار پروگرام انہوں نے وہاں پر سجایا. اور خاص بات یہ ہے کہ ہندو بھائی بھی اس پروگرام میں موجود تھے اور انہوں نے بھی بڑا ساتھ دیا. وہاں پر میں نے راشٹری ایکتا، امن، شانتی اور ہندو مسلم پریم کیسے قائم ہو سکتا ہے اور دیش میں محبت، امن کا ماحول کیسے بن سکتا ہے، اس پر بھی بات چیت کی. خلاصہ یہ کہ یہ پروگرام بہت ہی شاندار پروگرام رہا. اور میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے جو دوست ہیں لطیف بابا جنہوں نے مجھے بلایا تھا، ان کی طبیعت بھی اس وقت کافی خراب ہے اور انہوں نے بھی آپ سے اپیل کی ہے. میں بھی آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لطیف بابا کے لیے دعائیں بھی کریں. ان کا ارادہ ہے کہ وہ میرے ساتھ مل کر بہت ہی اچھے خیر کے کام کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ایک اور مجھے پروگرام لینا ہے، نشے کے تعلق سے لینا ہے. جوانوں میں نشہ بہت بڑھ رہا ہے اور راشٹری ایکتا جو اس وقت ملک کی سخت ضرورت ہے کہ ملک میں بھائی چارہ، امن، شانتی، پریم کا ماحول بنے، ایسا ایک پروگرام لینا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دعائیں کیجئے. میں آپ تمام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے دعائیں کریں. اور ان کی بیٹی نازیہ جس کا نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، اور ان کے داماد ماجد جن کا نام ہے، ہم ان کے لیے دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے میں خوب برکتیں نصیب فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں امن، خیر، عافیت نصیب فرمائیں اور اللہ رب العزت رحمتیں، برکتیں نصیب فرمائیں. آمین. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BOMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز، بنا غریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. چہرے کی جھائیاں، داغ دھبے، کالے پن سے ہے پریشان تو پائے صاف، ملائم، چمکدار، خوبصورت اسکن، نیچرل گلو، قدرتی نکھار کے ساتھ نور کریم صرف 5 سے 6 دن کے اندر اثر. ہربل صحت لایا ہے 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے 72 گھنٹے میں علاج. مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، جوڑوں کا درد، بواسیر، کھجلی، بالوں کا جھڑنا، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مس سے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو، دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں.